الرحیم عن ابی سعید الخدری و جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغیبۃ اشد من الزنا قیل وکیف قال الرجل یزنی ثم یتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتى یغفر له صاحبہ وقال حدیث ضعیف والحدیث اخرجہ البیہقی باختلاف یسیر وقال اسنادہ ضعیف۔ آپ کے سامنے ابھی جو روایت پڑھی ہے، اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس پر سوال کیا کہ زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ انسان زنا کرنے کے بعد توبہ کر لے، ثم یتوب اللہ علیہ، زنا کی اور پھر وہ توبہ کر لے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے معافی ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، جس انسان نے کسی دوسرے کی غیبت کی ہے تو محض توبے سے معاف نہیں ہوگا۔ جس انسان کی غیبت کی گئی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے۔ تو اشد کس اعتبار سے ہے کہ چونکہ اس نے ایک اللہ کے حق کو ضائع کیا، تو جو چیز حقوق اللہ کے قبیل سے ہے اگر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ برخلاف جو بندوں کا حق ہے، اگر کسی انسان نے کسی بندے کے حق کو ضائع کر دیا، اس میں کوتاہی کی، غیبت جو ہے یہ بندے کا ایک حق ہے جو وہ ضائع کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر کے، تو انسان اگر توبہ کرے گا تو توبہ سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب غیبت، جس انسان کی غیبت کی گئی ہے، جب تک اس سے معافی نہ چاہ لے، اس سے معافی نہ مانگ لے، تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اس معنی کا رشد کہا گیا، یعنی زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، غیبت توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ اور ہمارے اس معاشرے میں زنا کر لے تو بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے، یقیناً ہے بھی، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تصور کر رہا، جبکہ بیان کیا جا رہا اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی غیبت سے، جہاں چار آدمی بیٹھے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب کا یہی حال ہے کہ ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ بات غیبت کی طرف آئے گی۔ کسی کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیے، کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، اور مزے لے لے کر اس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان غیبت کو کبھی نہیں سمجھ رہا۔ اگر یہ برا سمجھتا، اس کے دل میں اس کی برائی ہوتی، جبکہ اس کو زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا گیا، تو زنا اگر کر لے تو برائی، ہر چوراہے پر تذکرہ ہوگا کہ صاحب فلاں آدمی نے منہ کالا کر لیا، فلاں آدمی نے فلاں سے منہ کالا کر لیا، چرچا ہوگا۔ لیکن غیبت کرنے کے بعد کوئی چرچا کرتا ہے؟ اس میں تو سبھی مبتلا ہے، پورا ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ اس کو اشد نہیں سمجھ رہے۔ اگر اس کو اشد سمجھتے تو پھر اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان نہ کرتے۔
قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی، اور بھائی بھی کیسا؟ مردار، میتن فکریہتموہ، یعنی اپنا بھائی اور وہ بھائی بھی کیسا؟ مردار، اس کے گوشت کے کھانے کو آپ پسند نہیں کرتے، کری سمجھتے ہو۔ بھئی جب تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو کری سمجھ رہے ہو، ناپسندیدہ اور مکروہ سمجھ رہے ہو، تو پھر غیبت کیوں کر رہے؟ یعنی اللہ نے اس کی اتنی شناعت، اتنی قباحت بیان فرمائی کہ انسان کا گوشت کھا کے آدم خور بن جائے۔ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھائے، لیکن غیبت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہو کہ اس کی شناعت اور قباحت کو اتنا اس میں بیان کیا گیا کہ جب تم اس کو کری سمجھتے ہو، اس کو بھی کری سمجھو، زیادہ کری سمجھو۔ لیکن ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل، چاہے ہم چوراہوں پر بیٹھے ہوں، چوپائے میں بیٹھے ہوں، چوراہے پر بیٹھے ہوں، یا ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں، ہم کسی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، جہاں 4 آدمی بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیں گے، برائی بیان کر دیں گے، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں میں یہ عیب ہے۔ اور آج کل تو لوگ امام کے پیچھے پڑ رہتے ہیں کہ مؤذن ایسا ہے، امام صاحب ایسے ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے؟ یہ بھی تو غیبت ہے۔ اگر واقعی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل غیبہ، غیبت کس چیز کا نام ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ذکر کا اخا کا بیما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر، اس انداز میں کرنا کہ اسے معلوم ہو تو برا محسوس ہو۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر وہ چیز واقعتاً اس میں موجود ہے تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو الزام تراشی میں، یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے؟ ایک بات کہیں سے سنی، تیسرا چوتھا، ارے بھائی تحقیق بھی کر لو، ہے بھی ایسا ہے بھی کہ نہیں؟ اگر آپ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے اور بلا وجہ وہ بات پھیل گئی، تو اس لیے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کا کوئی عیب ہو تو اس کو تو چھپانا چاہیے، اس کو تو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ ادھر کوئی بات ہوئی سیکنڈوں میں پورے ملک میں پھیل جائے گی، بلکہ پوری دنیا میں چلی جائے گی، سیکنڈ نہیں لگتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ عیب اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ تبھی غیبت ہے وہ۔ اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ آج ہم کسی پر بھی بلا کسی تحقیق کے بہتان لگا دیتے ہیں، کسی پر بھی الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ جب تحقیق کی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، تو الزام تراشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ جب تک جس پر آپ نے الزام تراشی کی ہے، جس کی آپ نے برائی بیان کی ہے، جس کو آپ نے برا بلا کہا یا کسی پر تہمت لگائی، اس کی معافی جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ صاحب غیبت، جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے جب تک معافی نہ مانگ لے، جس پر تہمت لگائی گئی اس سے نہ معافی مانگ لے، تو وہ معاف ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے دوستو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اگر ہمت ہے تو روک دو، منع کر دو، دیکھو بھائی یہ سب باتیں مت کرو، کوئی کام کی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو۔ ایک تو ہماری نیکیاں اتنی نہیں،
جو کچھ نیکیاں کریں غیبت کر کے دوسروں کو دے دیں، فائدہ کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک مزدوری کی اور اجرت لے کر سٹا کھیلایا اور ہار گیا، خالی کا خالی رہ گیا۔ اتنی محنت اور مشقت سے پیسے کمائے، حرام کی نظر کرایا۔ صبح سے شام تک آپ نے تسبیح بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، عبادت قرآن کی تلاوت بھی کی، اور آپ نے غیبت کی، ساری اس کو دے دی نا۔ اتنی مشقتیں آپ نے برداشت کری، لمحہ بھر میں ساری اپنی جو ہے نیکیاں اس کو دے دی، تو آدمی عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ تو اس لیے اگر کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، برائی بیان کی جا رہی ہو، اس کو روک دو، ٹوکو، منع کر دو کہ بھائی یہ ٹاپک بدل دو، موضوع بدل دو، اس موضوع پر بات مت کرو ہمارے سامنے۔ اور اگر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں، تو جو اپنے اختیار میں ہے ہاں تو اٹھ جاؤ، اٹھنا تو اپنے اختیار میں ہے، اٹھ جاؤ، کوئی ضروری ہے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کوئی اختیار ہے اس جگہ سے اٹھنے کا، پھر نہیں اٹھ رہے، تو آپ بھی تو نافرمانی میں شریک ہو گئے۔ بس ٹھیک ہے، آپ زبان سے اگر غیبت نہ کریں، لیکن اس مجلس میں جہاں غیبت ہو رہی تھی شرکت تو ہو گئی، تو جیسے اس کو گناہ ہوگا ایسے آپ کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، ایسی مجلس میں شریک مت ہو۔ امام ربیعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ مجلس لگی ہوئی تھی، میں جا کر کے بیٹھ گیا، بات غیبت کی طرف چل پڑی، میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، پھر تھوڑی دیر بعد جا کر بیٹھا تو پھر بات غیبت کی طرف چلی گئی، پھر میں اٹھ کر کے چلا گیا، گویا کہ 3 دفعہ میں نے یہ عمل کیا، چوتھی دفعہ میں بیٹھا ہی رہا، اپنی زبان سے کوئی غیبت نہیں کی، کوئی برائی بیان نہیں کی، لیکن میری اس مجلس میں شرکت ہو گئی۔ جب میں رات میں گھر پہنچتا ہوں اور میں جب لیٹتا ہوں، نیند مجھ کو آ جاتی ہے، تو میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک بہت طویل جثہ ایک انسان ہے، سیاہ، کالا سیاہ انسان، اس کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ میرے منہ میں ٹھوس رہا کہ اسے کھاؤ۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے، میں اس کو منع کرتا جا رہا ہوں، وہ میرے منہ میں ٹھوستا جا رہا ہے۔ اسی عالم میں، اسی گھبراہٹ کے عالم میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے اپنے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی۔ لکھا کہ 40 دن تک میری یہ کیفیت رہی کہ جب کوئی چیز کھاتا تھا، جب کوئی چیز پیتا تھا، تو مجھے اپنے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیے، وہ تو انہوں نے اپنی زبان سے کوئی غیبت نہیں کی تھی، اس غیبت کی مجلس میں شرکت ہو گئی تھی، اس شرکت کی وجہ سے اللہ نے اس کا انجام دکھلا دیا کہ دیکھ لو یہ انجام ہے۔ اور جہاں ہماری زبانیں رات دن غیبت میں ملوث رہتی ہوں گی تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہر وقت ایک دوسرے کی برائی کے پیچھے، ہر وقت ایک دوسرے کی برائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے آدمی۔ ارے اپنا کام سے کام کرے آدمی، کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، اپنا کام کرو، کیوں دوسرے کے پیچھے پڑ رہو؟ اگر وہ ناجائز کام کر رہا ہے، اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے، تعلق ہے، جا کے تنہائی میں بتا دو کہ یہ کام غلط ہے، اگر واقعتاً غلط ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر وہ غلط نہیں ہے تنہائی میں بتا دو، غلط ہے تو اصلاح کر لے۔ آپ نے بتا دیا، آپ ذمہ داری سے نکل گئے۔ بھئی اگر وہ نہیں مان رہا، آپ کے بتانے کے باوجود، توجہ دلانے کے باوجود، تو اب وہ گناہ گار ہوگا، اس کا کہ سزا عذاب جو کچھ ہوگا اس کو ہوگا نا۔ آپ برائی کیوں کرتے پھر رہے، اس کے پیٹھ پیچھے کیوں برائی کرتے پھر رہے؟ کبھی یہاں تذکرہ، کبھی یہاں تذکرہ، کیوں کر رہے تذکرہ؟ معلوم ہوا کہ دل میں اصلاح کی نیت نہیں تھی، فساد پھیلانا ہے۔ بھئی اگر تمہیں اصلاح کی نیت تھی، بتا دیا، نہیں کر رہا تو وہ جانے، اب تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ فساد پھیلانا ہے، اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ وہ دوسرا سے کہ، یہ فساد ہی تو اور کیا ہے؟ بھئی میں نے بتایا تھا پہلے بھی، حدیث میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ آئینے کی طرح، آئینہ ہوتا ہے نا جیسے، تو آئینے میں جب آپ نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد جو کچھ اگر آپ کے چہرے پر لگا ہوا ہوگا
تو آئینہ بتا دے گا نا کہ بھئی کہاں کالش لگ رہی ہے، کچھ اور چیز لگ رہی ہے، صاف کر لو۔ آئینے نے بتا دیا، آپ آئینے کے سامنے سے ہٹا یا آپ نے آئینے کو ایک طرف رکھ دیا تو وہ آئینہ شور مچاتا، یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس کے چہرے پر جو ہے کیا ہے، تلک لگا ہوا ہے، سیاہی لگی ہوئی ہے، کہتا تو نہیں۔ دیکھا، پتہ چل گیا آپ کو، اس نے آئینے نے بتا دیا۔ ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئینے نے باخبر کر دیا کہ تمہاری اندر یہ عیب ہے، اور آئینے کے سامنے سے تم ہٹ گئے یا آئینے کو تم نے ہٹا دیا، تو آئینہ شور نہیں بچاتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ تم آئینے کی طرح بن جاؤ، کسی میں کوئی عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو، بتلا دو، اور آئینے کی طرح خاموش ہو جاؤ، بس۔ یہ ہے اصلاح کی بات۔ اصلاح اگر آپ اس نظریے سے کرتے ہیں، یعنی اس کو گاتوں مت پھرو کہ اس کے اندر وہ یہ اب ہے، یہ ہمارا امام تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ یہ اس طرح سے کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ برائیوں میں مبتلا ہے۔ ارے بھائی جا کے اسے بتا دو، بازار میں کیوں بتاتے پھر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد تمہارا اصلاح نہیں ہے، مقصد تمہارا فساد ہے۔ اگر اصلاح مقصود ہوتی تو آئینے کی طرح خاموش ہو جاتے، بتا دیا، ہمارا کام بتانے کا تھا، بتا دیا۔ اب یہ تھوڑی کہ پیچھے پڑ رہیں گے، نہیں ماننا وہ جانے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا، وہ مانے نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ابلاغ ہے، احکامات کو پہنچا دینا۔ اب کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، نہیں کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم اس ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ نبی نے پہنچا دیا تو نبی اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نبی نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی ہے، اس لیے کہ نبی کے ذمے جو کام تھا، نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور وہ اپنی پورا کرنے کے بعد، احکام کو پہنچانے کے بعد، نبی اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا۔ کسی کے دل میں بات کا اتار دینا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ کام ہے اللہ کا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو سمجھا دینا، بتلا دینا۔ دلوں میں اتارنا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے اسی کو۔ اگر آپ اور میں کسی کو ہدایت دینا چاہے، یا نبی بھی کسی کو ہدایت دینا چاہے، تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اختیار میں رکھی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا کام ہے۔ ہاں، ہمارا کام کوشش کرنا، محنت کرنا، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی غیبت سے متعلق، تو غیبت سے آدمی پرہیز کرے۔ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی مجلس میں تذکرہ آ جائے، منع کر دو کہ بھائی ہم، یا تو اس کو روک دو کہ موضوع بدل دو، کوئی اور بات کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہنے سے نقصان ہوگا، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل میں کیا مزاج دیندار نہیں ہے، تو دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آپ بتائیں گے، وہ غصہ ہوگا، ہو سکتا ہے گلم گلا اس پر اتر آئے، آپ کی بھی عزت لے لے، تو بہتر یہ ہے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، نصیحت کر دو، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو پھر ایسی ظالم اور ایسی نافرمان قوم کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ کر چلے جاؤ۔ نصیحت کرنے کے باوجود اگر وہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس نصیحت کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا ہے، تو پھر آپ کا اس مجلس میں شریک ہونا گویا کہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ الغیبۃ فاکہۃ القرہ، یہ غیبت جو ہے یہ قاریوں کا میوہ ہے۔ یہ قراء حضرات غیبت میں بڑے ملوث رہتے ہیں، مگر حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ الرحمہ سے فرماتے تھے کہ اس میں تھوڑی اب تبدیلی کر لو،
فرمایا الغیبت فاکہۃ المشائخ، غیبت جو ہے اب مشائخ کا میوہ بن گیا ہے، یعنی مشائخ کی مجلسیں بھی، جو پیر طریقت بنے ہوئے ہیں ان کی مجلسوں میں بھی غیبت ہو رہی ہے اور سنا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کو تو ٹوکنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، تو بھئی کیوں نہیں روک رہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے، آپ پیر بنے ہوئے ہیں، نہیں روک سکتے غیبت کو، تو پھر آپ کو پیر بننے کا حق نہیں ہے۔ آپ جب لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں بر وقت، ایک گناہ میں ملوث، وہ تو ہو ہی رہا، آپ بھی ہو رہے، تو فرمایا کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ الغیبت فاکہۃ المشائخ، غیبت جو ہے یہ مشائخ کا میوہ ہے۔ اب مشائخ کی مجلس ہے بھی، وہاں بھی غیبت ہو رہی، چل رہی، تو اس لیے اس بیماری سے بچو۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی گناہ ہونا دل و دماغ سے محو ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آج ہمارے دل و دماغ سے یہ تصور نکل گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، ارے یہ بڑا گناہ ہے، لیکن ہم تو سوچتے نہیں، بلا دھڑک جو ہے وہ غیبت ہوتی ہے۔ جب تذکرہ شروع ہوتا ہے، ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا، اس میں کوئی تو خوبی ہوگی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو، یقیناً کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی، تو اس کی خوبی کا تذکرہ کر لو، برائی سے کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ایک انسان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، پیر بھی کٹے ہوئے تھے، معذور تھا، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں، کوئی بھائی بہن بھی اس کا نہیں، تنہا، وہ جنگل میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور وہ نابینا بھی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا، اس نے محسوس کیا کہ کوئی بڑی شخصیت گزر رہی ہے، آواز دی، پوچھا کون؟ کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہے موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، میرے متعلق اللہ سے پوچھنا مجھے کیوں پیدا کیا؟ میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں کچھ پکڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو بھول گئے کہ کسی نے کوئی پیغام دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہمارا ایک بندہ ملا تھا، تم نے کہا اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ کہنے لگے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سننا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں پیدا کیا؟ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، میرے تو ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پیر بھی کٹے ہوئے، میں چل نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، کیسے کروں میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کے یہ کہنا ان سے کہ جہنم میں ایک سوراخ ہے، جہنم میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اس کی جگہ تمہیں لگایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کر ادھر سے گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بتایا تو وہ مارے خوشی کو اچھل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی جہنم میں تمہیں جو ہے ایک سوراخ میں رکھا جائے گا، اور وہ تو تکلیفوں کی جگہ ہے، تم اس پہ خوش ہو رہے ہو؟ کہنے لگا موسیٰ میں اس پہ خوش نہیں ہو رہا، میں خوش اس پہ ہو رہا ہوں، میں اللہ کے کسی کام تو آ گیا، اللہ کے کسی کام تو آ گیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، سچا ہے یا جھوٹا ہے، بہرحال قابل عبرت اس معنی کر ہے کہ اس انسان کی فکر اور سوچ دیکھیے کہ میں اللہ کے کسی کام تو آ گیا، تو اللہ نے کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی خوبی تو ہوگی اس میں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان 100% خراب ہو، کوئی ایک آدھ خوبی تو ہوگی۔
ایک شخص جو شرابی تھا، ظالم تھا، جنہیں کیا کیا تھا، انتقال ہو گیا، پورے گاؤں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور جب بائیکاٹ کر دیا تو اس کی بیوی 4 مزدور لے کر آئی۔ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا، اور ہم نے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ رحمہ سے بھی سنا ہے۔ 4 مزدور لے کر آئی، اس نے غسل دیا، کفن دیا، اور 4 آدمی لے کے چلے۔ تو جب وہ گزر رہے تھے تو پہاڑی پر ایک راہب رہتا تھا، وہ نیچے نہیں اترتا تھا، لیکن وہ اتر کے آ رہا۔ گاؤں والے نے دیکھا کہ یہ عبادت عابد یہ نیچے کیوں اتر کے آ رہا ہے، ہم نے تو کبھی آج تک اس کو نیچے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ عبادت میں ہم وقت وہیں اوپر ہی مشغول رہتا، یہ نیچے کیوں اتر کر آیا؟ نیچے آیا اتر کے، وہ جو جنازہ گزر رہا تھا وہاں رکھا ہوا تھا، آیا، گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے۔ کہنے لگے آپ یہ تو شرابی ظالم، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اس عابد نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حکم ملا، اس میں کیا خوبی تھی ایسی؟ تو اس کی بیوی نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ، یہ بات صحیح ہے، شراب بھی پیتا تھا، یہ ظلم بھی لوگوں کو بہت کرتا تھا، مگر 2 باتیں دیکھی میں نے اسے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ نمبر 1 یہ یتیموں کی کفالت کرتا تھا۔ کس کی؟ یتیموں کی کفالت کرتا تھا، ان کا خرچہ اٹھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اور دوسرا یہ شراب پیتا تھا لیکن گھر میں، یہ نشے میں جب بالکل دھت ہو جاتا تھا اور پھر جب اس کو ہوش آتا تھا تو یہ کہتا تھا اے اللہ مجھے آپ جہنم کے کون سے طبقے میں ڈالیں گے، اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے تھے کہ مجھے جہنم کے کون سے حصے میں، کون سے طبقے میں مجھے ڈالیں گے۔ تو اس عابد نے کہا کہ بس یہی 2 خوبیاں اس کے اللہ کو پسند آ گئی۔ اس عابد نے کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی غیبی چیز مجھے یہ کہہ رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی کہ تم پڑے ہوئے سوئے ہوئے ہو، میرے ولی کا جنازہ جا رہا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا کے لاؤ۔ تو دیکھو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت عیبی تھا، لیکن نکلی خصوصیت اس میں۔ تو ہر انسان کا پورے طور پر 100% اس میں برائیاں نہیں، کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوگی، کوئی اچھائی تو ہوگی، اس اچھائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس لیے لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ تو کرو، برائی کا مت کرو۔ برائی کا تذکرہ کر کے اس کی برائی اپنے کھاتے میں کیوں ڈلوا رہے ہو؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ تذکرہ کہیں آئے تو خیر، کسی کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، ورنہ خاموش ہو۔ زبان سے بات نکالو تو خیر کی بات نکالو، کسی شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو، برائی کے ساتھ نہیں۔ لیکن ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما، اور اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کے شرور اور آفات اور بلیات سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، خیر کے عافیت کے معاملے فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آنے والے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کریم اور رحیم ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی کریم اور رحیم نہیں، ہمارے سیئات کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین اسلام پر قائم فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی برائی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ الہ العالمین
ان سازشوں کو ناکام فرما دو. ہمارے ملک میں بھی امن کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے خدا بند قدوس تو انہی کو مٹا دے. اے اللہ الہ العالمین مسلمانوں کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کو شریعت حقہ پر عمل کی توفیق عنایت فرما, ہر برائی سے ہمارے معاشرے کو دور فرما. جتنے حاضرین یہاں پر ہیں جو بھی پریشانیاں ہوں اے اللہ علیم اور خبیر ہے, ہر ایک کی ہر جائز مراد کو پورا